تشریف جسے دم حبیب خدا بدل دل کی فضا معجزہ معجزہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ قاری وجیہ الدین جلال کبیر نگری جو بہت ہی اچھے انداز میں آپ تمام حضرات سے رخصت ہوئے اور ایک میسیج ایک پیغام یہ دے گئے کہ تعلیم کی تہذیب کی پہچان بنے گا، تعلیم کی تہذیب کی پہچان بنے گا، اور ایک کردار سے پھر سچا مسلمان بنے گا، اور ڈی ایم بھی کمشنر بھی بنے گا میرا بچہ، ہاں پہلے مگر حافظ قرآن بنے گا۔ ڈی ایم بھی کمشنر بھی بنے گا میرا بچہ، ہاں پہلے مگر حافظ قرآن بنے گا۔ تو آئیے حضرات گرامی، اب میں آپ کی سماعتوں کے بیچ جامعہ رشیدیہ بمہور اعظم گڑھ کی سرزمین سے چل کر آئے ایک ایسے موقر استاذ جن کے سامنے سینکڑوں طلباء، سینکڑوں طالبان علوم نبوت بیٹھ کر علم کا، ادب کا، تربیت کا، معرفت کا سبق لیتے ہیں۔ ہمیشہ قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کے درمیان رہنے والی عظیم المرتبہ شخصیت رونق اسٹیج ہے، جنہیں ہم سب عالی جناب حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ارے ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ارے چارہ کرو، ان کو بلا کیوں نہیں دیتے؟ ارے جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے؟ تو آئیے حضرات گرامی، اب میں آپ کو آپ کے دل کی دوا دینے جا رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے انہیں، ایک کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعص الله ورسوله فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية ومن نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی،
آپ سبھی حضرات کے سامنے روبرو ہونے کا میرا آج کا پہلا موقع ہے، اور جناب حافظ محمد اسجد جمالی صاحب کی دعوت پر آپ سبھی حضرات کے سامنے موجود ہونے کی اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عنایت فرمائی۔ اور ایک بات ذرا مزاحیہ طور پر آپ کے سامنے کہتا ہوں، جو حقیقت پر محل ہے، جو اپنی جگہ پر صحیح معنوں میں حقیقت میں منطبق اور منضبط ہوتی ہے اور فٹ ہوتی ہے، ہماری قوم خاص طور سے جو انصاری قوم ہے، یہ تو کھیتی باڑی سے جڑنے والی قوم کم ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہ موسم چل رہا ہے دھان کا، اور دھان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دھان جو پک گیا ہے جس میں بیج پڑ چکا ہے، اور دوسرے پہیا، اور جب ہوا چلتی ہے پنکھے کی تو پہیا کنارے اور دھان سامنے۔ لہذا جلسے میں، نعت النبی کے جلسے میں جو پہیا وہ اڑ کے چلا گیا، جو دھان ماشاءاللہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بہرحال ایک بات اور کہوں آپ سے، اگر آپ اپنے آپ کے زندہ ہونے کا اور ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں تو آپ کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ کیا آپ حضرات کی طرف سے اجازت ہے؟ ذرا بلند آواز میں ہاتھ اٹھا کر کہیے، یہاں اجازت ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے اس ناچیز کی دعا ہے، اللہ رب العزت آپ کے اس جلسے میں آنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پاسبان ملت کے ممبران کو اور منتظمین کو اور ذمہ داروں کو اور جلسے میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا و آخرت کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی چیزیں نظر میں آنے والی ہیں، سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، جیسے نباتات، جمادات، انسان، یا وہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہ ہوں، جیسے فرشتے، ہوا، جنات، فضا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح انسان کے دلوں میں پیدا ہونے والا جذبہ محبت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور خدا کی طرف سے پیدا کی گئی ایک چیز اور وستو ہے۔ حضرت امام حسین، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک دلالت کرتا ہے کہ دل میں پیدا ہونے والا جذبہ محبت بھی خدا کی طرف سے پیدا کی گئی مخلوق ہے۔ حضرت امام حسین نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں۔ کون ہے امام حسین؟ وہ امام حسین جو حق اور باطل کے درمیان کم
वमा हक़्क़हु, इम्तियाज करने वाले हैं। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन अब्बास की जुबानी। बहरहाल इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें उठाया और उनको चूमा। एक सहाबी ने ये मंजर देखा तो कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो अपनी औलादों से इस तरह मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम इस तरह की मोहब्बत नहीं करते और अल्लाह ने तुम्हें इस जज्बे मोहब्बत से महरूम कर रखा है तो मैं मोहम्मद इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं मोहम्मद इसमें मेरा क्या कसूर है? मोहम्मद की इसमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। यह हदीस वाज़े तौर पर दलालत करती है कि मोहब्बत भी खुदा की तरफ से पैदा करदा एक मखलूक है। और मोहब्बत अगरचे दुनिया में जिस तरह किसी को औलाद कम मिली, किसी को ज्यादा, और किसी को इल्म कम मिला, किसी को इल्म ज्यादा, किसी को हुस्न कम मिला, किसी को हुस्न ज्यादा, किसी को दौलत कम मिली, किसी को दौलत ज्यादा, किसी के खेत में पैदावार कम, किसी की खेत में पैदावार ज्यादा। इसी तरह मोहब्बत भी किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा। लेकिन एक बात तय है कि मोहब्बत पैदा होती है इंसान के दिल में उस चीज के वजूद में आ जाने के बाद। मेरे भाइयों, कुर्बान जावा मोहम्मद पर, कुर्बान जावा नबी आखिरुज़्ज़मा पर, कुर्बान जावा सादिक़ व मस्दूक पर, कुर्बान जावा उस ज़ात पर जिसका कहा गया कोई कलाम कभी झूठा नहीं होता। इसे मोहब्बत मिली इसके पैदा होने से पहले भी, और इसे मोहब्बत मिली इसके पैदा होने के बाद भी। तुब्बा यमन का एक बादशाह, उसका शहजादा, उसका बेटा शिकार खेलने मदीना में आया। अभी नबी की बेइज्जत नहीं हुई, अभी नबी की पैदाइश नहीं हुई, अभी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी नबी मादरे रहम में नहीं आए, अभी नबी का वजूद नहीं हुआ। इससे पहले का वाकया है। तुब्बा यमन का बादशाह, उसका बेटा, उसका शहजादा यसरिफ में आया शिकार खेलने के लिए, और शिकार के दरमियान यसरिफ के वालों के हाथों से मौत पा गया, मर गया। बादशाह तुब्बा ने ऐलान किया कि मैं यसरिफ को, जो आज मदीना के नाम से याद किया जाता है, मिटा दूंगा, खाक कर दूंगा, वहां के तमाम लोगों को तहे तैक कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, सबको हेस्त से नेस्त कर दूंगा, इनकी नस्लें मिटा दूंगा। पूरा लश्कर लेके आया मदीना वालों से, यसरिफ वालों से लड़ने के लिए। दिन में लड़ाई हो गई। सोचो मदीना के रहने वाले कितने रहम दिल होते हैं। यसरिफ वाले दिन में बादशाह से लड़े, और जब रात हो गई तो यसरिफ वाले बादशाह के लिए, तुब्बा के लिए और उसकी फौज के लिए अपने घरों से खाना लेकर आए, अपने घरों से खाना लेकर आए। बादशाह ने ये मंजर देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछा, माजरा क्या है? कि मैं तुमसे तुम्हारे वजूद मिटाने आया, तुमसे जंग करने आया और तुम्हें नाबूद करने आया, फिर भी तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो, वजह क्या है? तो मदीना वालों ने कहा कि बादशाह, अगरचे तू हमारा दुश्मन है, लेकिन है तो तू एक मुसाफिर, तू है तो एक मुसाफिर, और हम मदीना वाले, हम यसरिफ वाले ये गवारा नहीं कर सकते कि कोई मुसाफिर हमारी बस्ती में आए, हमारी बस्ती के पास आए और वो खुद खाना बनाए और भूखा रहे। ये हमारे गवारा नहीं है, इसलिए हम खाना लेकर आए हैं। बादशाह ने मदीना यसरिफ वालों को वापस भेज दिया और अपने तो देखा और उसकी निशानियां पहचानी। तो बादशाह वक्त से कहा कि ऐ बादशाह, तू इस बस्ती को मिटा नहीं सकता,
یہاں کے رہنے والوں کو ختم نہیں کر سکتا اور یہاں کے رہنے والوں کو نابود نہیں کر سکتا، ان کی نسلیں نہیں مٹا سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے کہا یہ آخری نبی کی جائے قیام ہے، یہی آخری نبی آئے گا، ہجرت اس کر کے اسی مقام پہ آئے گا اور یہی آ کر قیام کرے گا۔ یہ سنتے ہی تبا نے اعلان کر دیا، اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، نبی آخر الزمان کی محبت پیدا ہو گئی۔ اعلان کر دیا جنگ بند کی جائے، یثرب والوں سے لڑائی نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک محل اور حویلی بنانے کا حکم دیا۔ نبی آخر الزمان کی محبت میں چور ہو کر ایک محل بنوایا اور محل کی چابیاں اس نے وہاں کے سب سے بڑے سردار کو دیا اور کہا جب اپنی نسلوں کو وصیت کرتے جانا کہ جب بادشاہ، جب نبی آخر الزمان یہاں آئے گا تو آ کر اس گھر میں ٹھہرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب آئے، لوگ اس گھر میں رہتے رہتے اس سردار کا نسل کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لوگ بیان کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت ایوب انصاری کے گھر میں اترے، آپ نے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ نہیں میرے بھائیوں، نبی نے حقیقت میں اپنے گھر میں قیام کیا تھا، نبی نے اپنے گھر میں قیام کیا۔ یہی وجہ ہے آپ کی اونٹنی، آپ کی ناقہ ایک بار چلی پھر دوبارہ چلی تو آ کر ابو ایوب انصاری کے گھر میں، یعنی جس گھر میں ابو ایوب انصاری ایک دربان اور ایک نگراں اور ایک محاسب کی حیثیت سے رہتے تھے، اس گھر کے سامنے ٹھہری تو نبی حقیقت میں اپنے گھر میں آ کر ٹھہرے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ واحد، وہ یکتا، وہ تنہا ذات ہے جسے محبت ملی ہے آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی، اور محبت ملی ہے آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد بھی، اور محبت ملتی رہے گی تا قیام قیامت، تا وجود قیامت۔ آپ کا اس مجمع کا یہاں آنا، آپ سب کا اس جگہ تشریف لانا نعت نبی کی بنیاد پر ہے، نہ کہ کسی شاعر کی بنیاد پر ہے۔ نعت نبی یہ نیت کر کے آئیے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو نعت نبی کے لیے آئے ہیں، کسی شاعر کو سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مومن کا ہر معاملہ خیر کا ہوتا ہے، محض اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ صحیح ہوتی ہے، یہ نیت کر لے میں نعت نبی کے لیے آیا، تو آپ کا آنا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھڑے ہونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، آپ کا غور کرنا سب کی سب عبادت بن جائے گی۔ اس لیے کہ ذکر نبی عبادت ہے تو ذکر نبی کی سماعت اور نبی کے ذکر کو سننا بھی ایک عبادت ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت آپ علیہ السلام کی ذات تنہا ہے جسے آنے سے پہلے بھی ملی ہے۔ اور یاد رکھیے ہر چیز کے فرض ہونے کی ایک وقت ہوتا ہے۔ مثلا نماز آپ پر فرض ہے کب؟ نماز کا وقت ہو، جسے عشاء کی نماز فرض ہے ان لوگوں جنہوں نے نہیں پڑھی، فرض ہے آپ پر۔ رمضان کا روزہ فرض ہے کب؟ رمضان کے مہینے کے آنے پر۔ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ دیکھیے میں ایک بات واضح کر دوں، تقریر صرف سننے نہیں چاہیے، ٹی ٹی ایس نہ بنو۔ ٹی ٹی ایس یعنی ٹناٹن سننی، ہاں یہ نہ بنو، بلکہ سمجھو تاکہ آپ کے ذہن اس بات کو قبول کرے اور اس پر عمل ہو سکے۔ بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں کہ ہاں روزہ فرض ہے جب رمضان کا مہینہ آ جائے،
ہے نا؟ بولتے رہیے روزہ کب فرض ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر۔ زکوٰۃ کب فرض ہے؟ جب آپ کے پاس مال ہو جائے، سال گزر جائے۔ حج کب فرض ہے؟ آپ کے پاس اس وقت 1 ارب روپیہ ہے، آپ پہ حج فرض ہے؟ ابھی نہیں، کب؟ جب ذی الحج کا مہینہ آ جائے گا تب فرض ہے۔ روز سنیے، عبادتیں فرض ہوتی ہیں ان کے وقت کے آنے پر۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے رمضان آنے پر، حج فرض ہے بے مال اور ذی الحج کے آ جانے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت کے آ جانے پر۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے سانس کے آنے پر۔ اگر سانس چل رہی ہے تو نبی سے محبت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اگر سانس چل رہی ہے تو نبی سے محبت کرنا آپ پر ضروری ہے۔ سانس آ رہی ہو تو محبت کرنا آپ پر، نبی سے محبت کرنا آپ کے لیے لازم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے خود محبت طلب کی ہے، اپنی امت سے محبت مانگی ہے۔ ذرا غور کیجیے، بلند آواز میں بتائیے گا، اگر آپ کی اولاد کوئی چیز مانگے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولیے۔ اور اگر آپ کا باپ آپ سے کوئی چیز مانگے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ استاد مانگے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ تو اسی طرح نبی پاک نے بھی اپنی امت سے، میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نبی پاک نے محبت اپنی امت سے مانگی ہے اور محبت کا مطالبہ کیا ہے، محبت طلب کی ہے۔ نبی پاک سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ محبت کی معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ یہ کہاں تک ہم آپ سے محبت کریں؟ کیا ہم اپنے آپ نے کہا اپنے باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ پھر کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا اتنا کافی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اپنے اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا اتنی محبت کافی ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا نہیں، دنیا کے اندر بسنے والی تمام چیزوں سے، اپنی مال سے، جائیداد سے، بیوی بچوں سے، ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ پھر نبی پاک سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیا اتنی محبت کافی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہاں تک کہ تو مجھ سے محبت کر اپنی ذات سے بھی زیادہ، تو مجھے چاہے اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اے اللہ کے رسول، اپنے ذرا غور سے، میرے مومنوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن کے لقب سے ملقب کرنے والوں، میرا یہ جملہ غور سے سننا۔ میں نہیں محمد کہتا ہے، میں نہیں آپ کا حبیب کہتا ہے، میں نہیں آپ کا نبی کہتا ہے، میں نہیں آپ کا محبوب کہتا ہے۔ اے میرے نبی محبوب، میری نس نس میں تیرا عشق بہے، پھیکا نہ پڑے کبھی دین تیرا جسموں سے نکل کر خون کہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نبی پاک سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، ہم بڑے کمزور ہیں، اتنی محبت آپ سے نہیں کر سکتے کہ اپنے باپ سے بھی، اولاد سے بھی، دنیا کی ہر شے سے بھی، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کریں۔ میں کمزور ہوں، اتنا محبت، اتنی محبت آپ سے نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا تو تم مومن ہونے کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو، مت دعویٰ کر کہ تو مومن ہے۔ نفی کر دی نبی نے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ خدا پاک کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ پاک کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، خدا پاک کی قسم وہ شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ کہا گیا کس شخص کے دل میں؟ فرمایا
جو شخص مجھ سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ بھائی ماشاءاللہ یہاں موجود ہے، ہاں ادھر آ گئے ماشاءاللہ میری نظر. ارے ہم نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر جیسے صحابی کی بھی نکیر فرمائی اور آپ نے بھی ان کے وصف ایمان کی نفی کی تھی. کون عمر؟ اعلیٰ عمر، اولا عمر، برتر عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، آقا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر. وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، وہ عمر جو مراد پیمبر ہے، وہ عمر جو ناطق بالحق ہے، وہ عمر جو کچھ کہتا ہے رب عمر کی تائید میں کلام زمین پر بھیجتا ہے، وہ عمر جسے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے، وہ عمر جس عمر کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک نے بشارت دی، اس عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کے انہوں نے کہا آج ہم سب آپ ہوتے تو جو چاہو ہم سے کہلوا لو کہہ دیں گے، ہم جو ہم سے چاہو کہلوا لو ہم کہہ دیں گے. ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں شور آپ سے جو بلوانا چاہیں موقع ہے درود پڑھنے کا. ایک بار ذرا سبھی حضرات بلند آواز سے درود عبادت کی نیت سے پڑھیے. اللہم بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ تھے، ان کے دل میں جو ہوتا تھا کہتے وہی تھے، دوسرا کچھ نہیں کہتے تھے، وہی کہتے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بالکل ہے. پوچھا اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کتنی؟ اپنے باپ سے زیادہ؟ بالکل بالکل. پھر پوچھا اے عمر کیا اپنی اولاد سے بھی زیادہ؟ تو میں نے کہا بالکل یا اللہ اس میں کوئی شک ہے. پھر پوچھا اے عمر کیا تمام لوگوں سے بھی زیادہ؟ بالکل یا رسول اللہ بالکل. پوچھا اے عمر کیا اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نہیں. ہم ہوتے کہتے تھے ہاں میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں، خالی آپ کو نہیں، میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں. کہتے ہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نہیں. اللہ کے رسول نے کہا لا یا عمر، اے عمر ابھی بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا جب تک میں کٹ نہ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر. جب تک میں کٹ نہ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. بہرحال حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، ابھی مکمل ایمان والے نہیں ہو، مومن کامل نہیں ہو، ابھی تمہارے دل میں ایمان کما حق ہو جاں گزی نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ مہلت دیں گے، ذرا میں اپنے دل میں جھانک کر دیکھوں کہ میرے منہ سے جو جملہ نکلا ہے یہ جملہ حقیقت حال کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پھر کچھ دیر میں حضرت عمر نے گردن جھکائی، اپنے دل سے مشورہ کیا. دل نے کہا ہاں اے عمر تو نبی کو اپنی ذات سے بھی زیادہ چاہتا ہے اور اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. گردن اٹھائی، کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے اپنے دل سے مشورہ مانگا ہے، میں نے اپنے دل سے پوچھا، میرا دل اقرار کرتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ ہاں نبی مجھے میری ذات سے بھی زیادہ پیارا ہے، نبی مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے. حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر الآن، یا عمر الآن، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اے عمر اب تمہارا ایمان پائے تکمیل پہنچ گیا ہے. حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے. دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اپنے
اپنی ذات سے بھی زیادہ پوچھا گیا۔ اے اللہ کے رسول، سوال ہوا، آپس میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی جماعت ایسی گزری ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ محبت ہم سے کر سکتی ہو، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتی ہو؟ اس جملے کے بعد یہ آخری بات کہہ کر انشاءاللہ میں اٹھ جاؤں گا۔ وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کے رکھتے جگر سمجھائیں کیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی قوم، کیا کوئی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے اس طرح کی محبت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ رب سے پوچھو، جاؤ رب کے کلام سے پوچھو۔ رب کا کلام کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر صحابہ جیسا ایمان تمہارے دلوں کے اندر ہو، اگر صحابہ جیسی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہو تو یاد رکھنا تم راہ راست پر ہو۔ اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو اسلام کی بنیاد کی، جو اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ اسلام ایک عمارت اگر ہے تو اس عمارت کی بنیاد صحابہ ہیں۔ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ وحدت ملت کا اعلان کر کے وحدت ملت کا دعویٰ کرنے والے پھر بھی طرز صحابہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، طرز صحابہ کو اختیار نہیں کرتے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ عام ہے، زبان زدے خاص و عام ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی ہے، عَضُّوا عَلَيْهَا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ پھر بھی ہم صحابہ کے طرز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آخری شعر کے ساتھ میں اپنے کلام کو بند کرتا ہوں۔ میں اگرچہ میں نے آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ، ابھی وہاں تک پہنچنے میں وقت چاہیے، جبکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ کھینچ کر لے کر چلتا اور دکھاتا اس دنیا میں کیسے کیسے، اس دنیا میں کس طرح کے مومن گزرے ہیں جنہوں نے نبی پاک کی محبت میں مبتلا ہو کر، نبی پاک سے عشق کر کے، نبی پاک سے محبت کر کے ان تمام کاموں کو انجام دیا ہے جو دیکھنے میں ناممکن نظر آتے تھے۔ انہی میں سے ایک مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ پر جب نصرانیوں نے، یہودی عیسائیوں نے قبضہ کیا سن 1097 عیسوی میں، جو صلیبی جنگ کی آگ کا دور ہے، اس کے بعد پھر حضرت سلطان ایوبی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے نبی پاک کی محبت میں رویا کرتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کہ جس مسجد سے میرے نبی آسمان پر گئے، جس مسجد میں میرے نبی نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، جس مسجد سے میرے نبی کو امام الانبیاء کا لقب ملا ہے، وہ مسجد ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گئی۔ رویا کرتے تھے اور یہ بار بار اپنے عہد کی تجدید کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے جب تک مسجد اقصیٰ کو میں چھین نہ لوں، جب تک مسجد اقصیٰ میں غیر مسلموں کے، یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاتھوں سے چھین نہ لوں، اس وقت تک مجھے چین نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد پر اسلامی پرچم لہرایا، وہ بھی نبی کی ذات، نبی کے عشق میں اور نبی کی محبت میں مبتلا ہو کر۔ میرے بھائیوں، اگر نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں جاں گزی ہو جائے تو جو خاص طور سے ضلع سنت کبیر نگر، ضلع گورکھپور، ضلع سدھارتھ نگر میں جو سب سے بڑی منحوس چیز چل رہی ہے، جہیز، جس کی لعنت، یہ لعنت ختم ہو جائے گی اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو دیں اسے لے لو اور جس چیزوں سے رسول منع کریں ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جہیز
جہیز کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو جو دیا گیا حضرت علی ان کے شوہر کے پیسے سے نبی پاک نے خریدا۔ ہمارے آپ کے یہاں جہیز کا جو ایک معیار بنا ہے لڑکی کا باپ دے گا، یہ خدا پاک کی قسم میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے کہ ہاں اللہ کے رسول نے اپنی کسی صاحبزادی کو یہاں تک کہ اپنی لاڈلی اپنی چہیتی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دیا، کوئی ثابت کر دے۔ میں اس منبر سے ہی نہیں دارالعلوم کے مکتب سے اعلان کرا دوں گا کہ ہاں جہیز کا دینا جائز ہے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جو کچھ دیا ہے یہ اپنے پیسے ایک پیسے سے بھی نہیں دیا ہے، حضرت علی کا تھا۔ اور ایک شوہر پر اپنے بیوی کی تمام ضروریات کو پورا کرنا فرض ہے، نفقہ اور کسوہ دینا ایک شوہر پر فرض ہے، تو حضرت علی نے دیا خود اپنے بیوی کو، نہ کہ نبی نے دیا ہے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو۔ اسی طرح تو جو چیزیں رسول سے ثابت نہ ہو، رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم چھوڑ دیں، اور جو چیزیں رسول سے ثابت ہیں اور ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں، جیسے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کرو ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری سے ہو، اس لیے ولیمہ کرنا چاہیے۔ پھر بہرحال باتیں بہت سی ہیں، پھر اللہ رب العزت کبھی اگر موقع دے گا تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔